پہلے تو یہ بات سمجھ لیں آپ کہ صبح کو بھی زوال نہیں ہوتا، شام کو بھی زوال نہیں ہوتا. یہ صرف کشمیر میں ہی ایک لفظ مشہور ہے، صبح کا زوال، دوپہر کا زوال اور شام کا زوال. زوال ہوتا ہے صرف دوپہر کو دن میں، صبح ہوتا ہے طلوع آفتاب، شام کو ہوتا ہے غروب آفتاب. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یہ دو وقت جو ہیں یہ سورج نکلنے کے اور سورج ڈوبنے کے. اب اس کی تفصیل تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ طلوع کس وقت سے شروع ہوتا ہے. اب ایسے سمجھیں جیسے یہ جگہ ہے، اس کے اس طرف اور اس طرف دونوں میں درمیان میں یہ پہاڑ ہے. یہاں سے جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، یہ کنارہ سورج کے اوپر نکلا تو روشنی ہوئی، پورا سورج جب یہاں تک آئے گا اتنے میں لگتے ہیں 7.5 منٹ. کتنے لگتے ہیں؟ 7.5. جب اس کے طلوع ہونے میں 7.5 منٹ لگتے ہیں تو غروب ہونے میں بھی کتنے منٹ لگیں گے؟ تو یہ طلوع اور غروب کا جو وقت ہے نا، اصل میں اتنی دیر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. باقی عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے ان لوگوں کی عبادت کا جو سورج کو پوجتے ہیں کہ جس وقت وہ نکلتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں، جب ڈوبتا ہے اس وقت بھی سجدہ کرتے ہیں. اس لیے ان دو وقتوں سے منع کیا گیا. اور حدیث شریف میں آیا ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نکل نہ آئے، طلوع نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو، اس وقت تک، اور عصر کے بعد جب تک سورج پورا غروب نہ ہو اس وقت تک کوئی نماز، اس سے مراد ہے نفل نمازیں یا اسی دن کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا. اتنی بات بھی سمجھ میں آ گئی نا؟ اب یہ جو 20 منٹ کا مسئلہ ہے یا 15 منٹ کا مسئلہ، تو اصل یہ ہے کہ یہ جو 7.5 منٹ ہیں ان میں کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. احتیاطاً علماء نے 7.5 کو 2 حصوں پہ تقسیم کریں. 7.5 کو 2 پر تقسیم کرو، کتنے ہوں گے؟ 3.25. تو 7.5 سے 3.25 منٹ پہلے اور 7.5 سے 3.25 منٹ بعد، کتنے ہو گئے؟ 15 منٹ. اصل یہ 15 منٹ احتیاط کے رکھے ہیں کہ گھڑیوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور احتیاطاً، کوئی جلدی بھی نہیں ہے. اتنی دیر صبح جب ہوتی ہے تو سورج نکلنے کے بعد سے 15 منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھے. 15 منٹ ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے سلسلے میں یہ بات ظاہر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سوال تو پیدا ہو سکتا تھا آپ کے ذہن میں کہ سورج کے غروب ہونے میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہاں بھی پھر کم سے کم 15 منٹ کیا ہونی چاہیے؟ نماز نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آخر وقت تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً عصر کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جب یہ سورج نکل رہا تھا نا تو اس وقت زمین والوں پر پورا سورج ظاہر نہیں، اس کے پورے ظاہر ہونے تک وہ لوگ سجدہ کرتے رہتے ہیں. اور غروب جب ہوتا ہے تو پھر یہ سامنے غروب ہوتا ہے، اس کا تھوڑا حصہ چھپتا ہے، زیادہ حصہ کھلا رہتا ہے. جب تک اس کا کوئی کنارہ نظر آ رہا ہو تب تک یہ ہماری دسترس میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، ہماری نظر میں ہے. تو جب تک یہ نظر آ رہا ہے تب تک نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے غروب ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ. آخری منٹ جو ہوگا نا آخری، اس میں یہ چھپے گا، اس کا آخری کنارہ جو ہوگا. اصل میں وہ 1 منٹ جو ہے نا غروب آفتاب کا، اسی 1 منٹ میں یہ پورا آخری حصہ اس کا چھپتا ہے. اس 1 منٹ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں آئی نا بات؟ رہ گیا زوال کا وقت جو ہے. اب مغرب کی نماز میں جو ہمارے ہاں غروب آفتاب ہے اس سے پہلے 15 منٹ سورج کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ رنگ ہم کو گرمیوں میں نظر آتا ہے، سردیوں میں. گرمیوں کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو سورج کی ٹکیا بہت بڑی ہوتی ہے، اور جب یہ غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے سورج کے جو اصل ٹکیا ہے اس کے آس پاس ہلدی کلر کا ایک ہولا سا وہ دائرہ بنتا ہے. جس وقت وہ دائرہ بنتا ہے نا تو اس وقت اس چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ اب سورج غروب ہونا شروع
تو جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت اگر کسی آدمی نے اس دن کی نماز نہ پڑھی ہو تو چونکہ نماز قضا ہوگی جب مغرب کا وقت شروع ہوگا. تو مغرب کا وقت شروع ہوگا جب پورا سورج غروب ہو جائے گا. تو پورا غروب ہوا نہیں ہے تو اس آدمی کو جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ رہ گیا زوال. زوال ہے صرف ظہر میں. ظہر کا مطلب یہ ہے کہ سورج جب چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے مخالف سمت میں ہوتا ہے. سورج ادھر سے چڑھ رہا ہے نا تو سایہ کس طرح ہوگا؟ ایک وقت آئے گا سورج بالکل بیچ میں آ جاتا ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے پیروں میں رہتا ہے, دائیں بائیں کہیں نظر نہیں. پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے آگے کو ہوتا ہے تو سایہ اس طرف چلنے لگتا ہے مخالف سمت میں. تو جس وقت یہ نیچے کو اترنا شروع ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں زوال. زوال جو ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہے. زوال تو اصل میں نماز کا وقت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زوال نماز کا وقت ہے. کہ جیسے مثلا یہ موبائل ہے یہاں رکھا ہوا, یہ ایک درخت مان لو یا کوئی بھی چیز, کوئی عمارت یا انسان. سورج مشرق سے نکلے گا تو اس کا سایہ لمبا ہوگا. جتنا سورج سامنے آئے گا اس کا سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ سورج بالکل اوپر ہوگا, اس کا سایہ دائیں بائیں. یہ جو وقت ہے نا جب اس کا دائیں بائیں کہیں بھی سایہ نہیں ہے, یہ ہے وقت مکروہ. اس کو کہتے ہیں استواء شمس. سورج بالکل آسمان کے بیچ میں آ گئے اور یہ ہوتا ہے آدھے منٹ کا. کتنے منٹ کا؟ بس. یہ تھوڑے رکے گا سورج, یہ تو چل ہی رہا ہے نا. بس یہ سایہ اس طرف سے اس طرف منتقل ہونے میں آدھا منٹ لگتا ہے. اصل تو یہ آدھا منٹ مکروہ ہے, اس میں کسی سجدے کرنے کی اجازت نہیں. لیکن احتیاطاً اس سے 5 منٹ پہلے مکروہ وقت بتاتے ہیں علماء کہ 5 منٹ پہلے ہی احتیاط کرو. اس لیے کہ 4 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے 5 منٹ پہلے نماز شروع کی ہو, یہ سوچ کر کے ابھی تو 5 منٹ ہیں تو میں تو 4.5 منٹ میں نماز, اور اس کو سجدے صاحب ہو گیا یا غلطی ہو گئی اور اس کا آخری سجدہ یا اتحیات اس وقت ہو رہی ہو جب استواء شمس ہو چکا ہو, تو مکروہ وقت میں یہ نماز ہوگی. اس لیے اس کو منع کر دیتے ہیں کہ تم نماز 5 منٹ پہلے مت پڑھو. جب یہ سورج ڈھلے گا, ڈھلنے کا نام ہے زوال. زوال کا مطلب ہے جب یہ ادھر آیا تو اس چیز کا سایہ پیچھے ایک ذرا ایک اشاریہ ہی ہو, تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو کشمیر میں مشہور ہے کہ زوال مکروہ وقت ہے. زوال مکروہ وقت نہیں ہے, زوال اصل میں ظہر کی نماز کا شروع وقت ہے. اور صبح کو جو زوال کہتے ہیں وہ اصل میں وہ لفظ ہے طلوع آفتاب, اور شام کے زوال کا اصل نام ہے غروب آفتاب. غروب آفتاب اور طلوع آفتاب اور استواء شمس, سورج کا بالکل بیچ میں آ جانا کہ کوئی سایہ کہیں نہ ہو, یہ 3 وقت مکروہ ہیں, ان میں اجازت نہیں ہے. البتہ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر میں چونکہ سورج کی پوری ٹکیا کو ظاہر ہونے میں 7.5 منٹ لگتے ہیں, احتیاطاً علماء 7.5 کو دگنا کر کے 15 منٹ بتاتے ہیں کہ ان 15 منٹوں میں نماز نہ پڑھو. 20 منٹ کا بھی کسی جگہ بتاتے ہیں. لیکن اگر کسی آدمی نے سورج جو طلوع آفتاب کا ٹائم لکھا ہے نا, اس کے 15 منٹ کے بعد بھی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بلا کراہت ہو گئی, کوئی حرج نہیں ہے.